آج پاکستان 75واں جشن آزادی منا رہا ہے۔ آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، لیکن پاک سرزمین کا قیام کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لاکھوں قربانیاں دینا پڑیں۔ آزادی کی اس تحریک میں کن کن مشکلات کا سامنا رہا، 92 نیوز کی خصوصی ورچوئل رپورٹ میں دیکھیے۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان دن جب پاکستان مارز وجود میں آیا، لیکن پاکستان کا دنیا کے نقشے پر ابھرنا اتنا آسان کبھی نہ تھا۔ ہندوستان کے 2 لخت ہونے کے نتیجے میں بھارت سے ہجرت کرنے والے 20 لاکھ افراد قتل ہوئے، جو اس صدی کا سب سے بڑا قتل عام تھا۔ وطن دشمنوں نے پاکستان آنے والے مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا۔ ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئیں، بہنوں سے ان کے سہاگ تک چھین لیے گئے۔ ہزاروں بچوں کے سر سے باپ کے سائے لہو میں بہا کر مٹا دیے گئے۔ تقسیم ہند کے وقت دونوں اطراف سے تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ افراد نے ہجرت کی۔ دنیا کی تاریخ میں تقسیم ہند کی ہجرت کو سب سے بڑی ہجرت کا نام دیا جاتا ہے، جس میں 65 لاکھ مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی، جبکہ 55 لاکھ ہندو اور سکھ مشرقی پنجاب گئے۔ ناظرین، جب فیصلہ ہو گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اب پاکستان بن کے رہے گا، تو ہجرت کے لیے 4 کوریڈورز بنائے گئے۔ واہگہ بارڈر پہلا اور سب سے بڑا راستہ واہگہ اٹاری کا تھا، جہاں سے لاکھوں افراد نے ہجرت کی۔ دوسرا قصور میں گنڈا سنگھ کوریڈور تھا، جہاں سے بھی لوگوں نے ہجرت کے لیے آمد و رفت کی ہے۔ جبکہ تیسرا ہجرت کا راستہ کرتارپور ڈیرہ بابا نانک صاحب بنایا گیا، جہاں سے بھی لوگ نئے وطن میں قیام کے لیے آئے۔ تھرمولا باؤ سندھ میں تھر کے صحرا میں مانا باؤ کا مقام طے ہوا، جہاں سے ہجرت ہونا تھی۔ سمندر ممبئی سے کراچی، ایک راستہ سمندر کا راستہ تھا، جہاں کراچی سے ہندو ممبئی اور ممبئی سے مسلمان کراچی پہنچے۔ سرحد پر واہگہ بارڈر کا وہ مقام ہے جو پاکستان اور انڈیا کی تقسیم اور دونوں ملکوں کی پیدائش کی پہچان ہے۔ ہندوستان سے مسلمانوں کے قافلے اسی راستے سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ دنیا کی اس عظیم ہجرت کی یاد میں واہگہ کے مقام پر باب آزادی بنایا گیا ہے۔ واہگہ کے ساتھ ساتھ قصور کے سرحدی گاؤں گنڈا سنگھ کے مقام سے بھی کی گئی۔ لاکھوں مسلمان اس راستے بھی مغربی پنجاب میں داخل ہوئے۔ گنڈا سنگھ کی سرحد کے حوالے سے تاریخ بہت ہی دلچسپ ہے۔ پاکستان کی جانب آخری سرحدی گاؤں گنڈا سنگھ ہے، جبکہ دوسری طرف فیروز پور ضلع ہے۔ تقسیم کے وقت یہ پاکستان کا حصہ تھا۔ 1961 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سرحدوں کے تعین کے معاملے پر نظر ثانی کی گئی، اور پاکستان نے حسینی والا اور اس کے گرد و نواح کا رقبہ ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں سلیمانکی کے قریب 12 گاؤں پاکستان کے حوالے کر دیے گئے۔ ناظرین، کرتارپور راہداری۔ کرتارپور راہداری اس وقت پوری دنیا میں امن اور بھائی چارے کی علامت کے طور پر جانی جاتی ہے۔ سکھ برادری کے لیے یہ مقدس تاریخی مقام ہے، جہاں بابا جی گرو نانک کی سمادھی اور آخری آرام گاہ موجود ہے۔ لیکن کرتارپور راہداری تقسیم ہند کے وقت المناک تاریخ کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے۔ 1947 کے وقت جب واہگہ اور گنڈا سنگھ والا سے ہجرت ہو رہی تھی، تو کرتارپور راہداری سے بھی لاکھوں مسلمان پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ پاکستان میں کرتارپور جبکہ بھارت میں ضلع گرداسپور واقع ہے۔ ریڈ کلف نے بددیانتی کی انتہا کرتے ہوئے گرداسپور کو بھارت میں شامل کر دیا، جبکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، جو تقریباً 55% بنتی تھی۔ کرتارپور کے راستے ہجرت کرتے وقت ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور سینکڑوں گھر اجڑ گئے۔
ये सूबा सिंध का ठहरा थर पारकर, जहां मेरे पीछे मूनाबाव तारीखी रेलवे स्टेशन है। तकसीम हिंद के वक्त होने वाली खूनी हिजरत का ये रेलवे स्टेशन भी गवाह है, जहां भारत के सूबा राजस्थान से लाखों मुसलमान हिजरत करके पहुंचे थे। एक सदी कबल भारतीय सूबे राजस्थान के महाराजा उम्मीद सिंह ने आवाम की सफरी सहूलत के लिए भारत के शहर जोधपुर से पाकिस्तान के शहर खोखरापार से शादीपुली तक रेल सर्विस शुरू की थी, जो अब थर एक्सप्रेस रेल के नाम से चल रही है। हम एक जिंदा कौम बने और मिलकर ही हमने दुनिया को तस्खीर किया, और मिलकर ही हम पाकिस्तान को दुनिया के उफक पर एक चमकता दमकता सितारा बनाएंगे। लो हरकत तकसीम हिंद से कबल मामूल की बात थी। ये समुद्री रास्ता बड़े सगीर के अहम तिजारती आबी रास्तों में से एक था। 1947 में जहां लाखों मुसलमान जमीनी रास्ते से पाकिस्तान आए, वहीं कश्तियों, लॉन्चों और बहरी जहाजों के जरिए भी मुंबई से मुसलमानों ने कराची और कराची से हिंदुओं ने मुंबई हिजरत की। इन सब कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, और 75 साल पहले वजूद में आने वाला पाकिस्तान अब तरक्की की राहों पर गामजन है। मिलकर हम एक जिंदा कौम बने, और मिलकर ही हमने दुनिया को तस्खीर किया, और मिलकर ही हम पाकिस्तान को दुनिया के उफक पर एक चमकता दमकता सितारा बनाएंगे।